اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ ایک نہایت معتدل بیلنس اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ معاملات کے سلسلے سے اللہ نے دونوں جانب کے لوگوں کو ذمہ دار بنایا، دونوں کو اپنے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا حکم کیا۔ مالک کو یہ کہا گیا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اجرت جتنا اس کا حق بنتا تھا آپ اس سے زائد جو ہے دیا کرتے تھے۔ پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینا یہ قانون کی بات ہے، اور اس سے کچھ زائد دینا یہ اخلاق کی بات ہے۔ دونوں باتیں جو ہے وہ آپ نے بتلائی۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خیانت سے اپنے آپ کو پاک رکھے۔ خیانت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ مال میں خیانت، جو پیمنٹ پر ہوتے ہیں، وصول کرنے پر، ادا کرنے پر وہ خیانت کر سکتے ہیں، اس خیانت سے بھی۔ اور دوسری خیانت ہے کام مالک ہو تب تک تو اور بھاگ ہو رہی ہے، مالک جب ہٹ جائیں تو پھر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ اور خیانت کی وجہ سے روزی کی برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ نظر تو آتا ہے کہ مال بہت آیا، لیکن اس کی جو برکت ہے، برکت کیا ہے؟ تھوڑے سے مال میں ہمارا بہت زیادہ کام ہوتا ہے، ہمارا پیسہ کوئی ڈاکٹر نہ کھا سکے، ہمارا پیسہ کوئی چوری نہ کر سکے، ہمارا پیسہ فضول خرچی میں جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ مال کی برکت ہے۔ مالک دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھتا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک سفر میں جا رہے تھے، تو بیچ راستے میں ان کو بھوک لگی، اور عربوں کو بھوک لگتی تو سفر میں عربوں کو بھوک لگتی تو وہ سفر میں جو ہے وہ دودھ کا استعمال کرتے۔ دودھ ہمارے یہاں پیا جاتا ہے، دودھ ان کے یہاں پر کھایا جاتا ہے، غذا کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے بکریاں چرا رہا ہے، وہ اس کو بلایا، اس کے پاس گئے اور جا کر جو ہے یہ کہا کہ ایک بکری جو ہے مجھے بیچ دے تاکہ یہ سفر کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو چرواہا ہوں، بکریوں کا رکھوالا ہوں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو ہے اس کو آزمانے کے لیے، عمل کے لیے نہیں، یہ کرنا ہے، اس کے لیے نہیں، آزمانے کے لیے، ایک کام کر، ایک بکری تو ہم کو جو ہے وہ دے دے، پیسے جیب میں رکھ لے، اور تیرے مالک کو کہنا کہ یہ بکری کو جو ہے بھیڑیا کھا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس چرواہے نے یہ کہا کہ یا فلاں فأین اللہ، میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھتا ہے، اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تعجب میں کہ یہ کام یہ کر رہا ہے، لیکن اس کی دیانت داری کا حال یہ ہے، اس کی امانت داری کا حال یہ ہے کہ اس کو ہر وقت اللہ کا دھیان رہتا ہے، ہر وقت اللہ کا دھیان۔ اور جس کو جو ہے وہ اپنے ہر کام میں اللہ کا دھیان حاصل ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کو یاد کریں تو بھی تو ہم کو یاد کرے گا، اور اللہ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں۔ جب ہم اللہ کو جو ہے وہ یاد کریں، اللہ کو سامنے رکھ کر ہم کام کریں، تو اللہ بھی جو ہے وہ ہمیں اپنے سامنے رکھے گا۔
اور کس طرح کوئی پریشانی جو ہے وہ پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔ کوئی واقعہ پیش آنے والا ہوتا ہے، ہم دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ معلوم ہے کیا ہوگا، لیکن جب وہ سامنے آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کی مدد ہوئی، یہ اللہ کی مدد۔ اور اللہ کی مدد کب ہوتی ہے؟ جب کہ اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ اور اللہ ساتھ کب ہوتا ہے؟ جب کہ بندہ اللہ کا دھیان رکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے حلال کمائی کے لیے امانت داری اور دیانت داری پہلی شرط ہے۔ اور حلال کمائی کے بغیر نہ آدمی کی زندگی میں برکت ہوتی ہے اور نہ اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوئی جو ہمارا بندے کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا اپنے مالک کے ساتھ تعلق ہے، اس میں ہر طرح کی خیانت سے ابھی ضرورت پڑے تو اپنے مالک سے جو کہہ دے کہ آج میں بیمار ہوں یا مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو وہ خوشی سے جو ہے وہ آپ کو اجازت۔ لیکن یہ کہ کام چوری کر کے بہانے بنا کر، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دنیا والوں کو تو ہم جو ہے سمجھا دیں گے، لیکن اللہ تو جو ہے وہ سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے۔ یہ جو ہے معاملہ ہے بندوں کے ساتھ، اور ایک معاملہ ہے اللہ کے ساتھ ہمارا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کی بندگی یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور بندگی کی سب سے بڑی صورت کہ جس کی بنیاد پر بندہ اللہ کے سامنے بندہ ہو کر جو ہے وہ پیش ہو، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ ہمارے یہاں پر آپ کی بات نہیں، میں اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں پر جو مزدور طبقہ ہے، جو محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، جو اپنی محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اپنی محنت کے ذریعے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں وہ عام طور پر نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ نماز پڑھ لینا کافی نہیں، نمازوں کا اہتمام ضروری ہے۔ اس اہتمام کے ساتھ ہم روزانہ کھاتے پیتے ہیں، کھانا پینا تو بہت بڑی بات ہے، چائے پیتے ہیں۔ چائے کا معاملہ ہمارا کیسا ہوتا ہے کہ وہ 5-10 منٹ بھی آگے پیچھے ہو جاویں تو ہمارا دل و دماغ پریشان ہوتا ہے کہ آج تو چائے نہیں پی ہے، آج تو چائے نہیں پی ہے۔ یہ جو ہے ایسی پریشانی جو ہے وہ ہمیں نماز کے باب میں ہونی چاہیے کہ نماز آگے پیچھے ہو جاویں، ہم بے قرار ہو کہ ابھی نماز باقی ہے، ابھی نماز باقی ہے، نماز نہ چلی جاویں۔ یہ چیزیں یہ بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہیں، جو براہ راست جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے۔ اور یہ چیزیں یہ جو ہے وہ بھی اللہ سے جوڑتی ہے، لیکن بالواسطہ، بالواسطہ یعنی بندوں کے حقوق جو ہے وہ ادا کرو دونوں جانب۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو ہے وہ طارق ویسے بھی کہہ رہا ہوں کہ مزدور کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں، اور مزدور کے ذمے جو مالک کے حقوق ہیں وہ ادا کریں۔ محبت بھی پیدا ہوگی اور عمر میں رزق میں جو ہے برکت بھی ہوگی۔ اس لیے یہ دو چیزیں، اپنی ذمہ داری کا احساس اور اس کو پورا کرنے کی فکر، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ ان دو چیزوں کا اہتمام کرو گے اللہ نسلوں کو آباد کرے گا۔ ہماری اولاد کے بعد میں آج جو ہے وہ دنیا پریشان ہے، لیکن جو ان چیزوں کا اہتمام کرے گا وہ اولاد کے بعد میں پریشان نہیں ہوگا، وہ سارے کام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عافیت اور عزت کے ساتھ پورا کرے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد منا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ ہمارے گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے ہمیں اور ہماری اولاد کو محروم نہ فرما، ہمارے گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں بے برکتی پیدا نہ فرما، ہمارے گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے ہماری زندگیاں ہم پر بوجھ نہ بنا، عمر اور رزق کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ رزق کے دروازے ہم پر بند نہ فرما،
اے اللہ حلال وسیع رزق کے ذرائع تو نے عطا فرمائے ہیں، نظر بد نظر حسد سے اللہ ہماری اور ہمارے کاروبار کی یا ذرائع کی اللہ بھرپور حفاظت فرما، آسمانی سلطانی آفات و بلایا سے اے اللہ پریشان کن حالات سے اور ہر جانب سے آنے والی آفات و بلایا سے ہمارے کاروبار کی اللہ حفاظت فرما، اس جگہ کی، جگہ میں رہنے بسنے والوں کی، کام کرنے والوں کی اللہ تمام کی بھرپور حفاظت فرما، تمام اس قسم کے حوادث سے، ناگوار واقعات سے، پریشان کن حالات سے اے اللہ اس جگہ کی، جگہ کے مالک اور جگہ میں رہنے بسنے والے کام کرنے والوں کی تمام کی اللہ حفاظت فرما، تو ہی محافظ ہے، ہمارے اسباب تیری مشیت کے بغیر ہمیں کوئی کام نہیں دے سکتے، مولا کریم ہمارے اسباب میں بھی برکت پیدا فرما اور ان برکتوں سے ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو اور ہمارے والدین اور رشتہ داروں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ ان برکتوں سے مالا مال فرما، امانت داری، دیانت داری سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا استحضاء، تیرا دھیان نصیب فرما، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، اللہ تیرے غضب، تیرے عتاب، تیری لعنتوں سے ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے والدین رشتہ داروں کی، ہمارے مشائخ اور اساتذہ کرام کی، ہمارے محسنین متعلقین دوست احباب کی تمام کی حفاظت فرما، اے اللہ باقی زندگی تیری اطاعت فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو زندگی تیری نافرمانی میں ہم نے گزاری اے اللہ اس کے متعلق قیامت کے دن تو ہم سے کوئی سوال نہ کرنا، ہم بہت کمزور ہے، کوئی عذر بھی ہمارے پاس نہیں ہے، بس تیرے رحم و کرم کی اللہ امید رکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام اتباع سنت کے ساتھ زندہ رکھیو، جب وقت آخیر ہو ایمان کرنے والی، نیکی تقوی والی، تیری رضا والی، تیری محبت و معرفت والی موت عطا فرما کر اپنی آغوش رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرما، ہماری زندگیاں، ہماری صلاحیتیں، تیری دی ہوئی نعمتیں اللہ ضائع ہونے سے، ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اولاد کی بہترین، ہماری اور ہماری اولاد کی تو بہترین تربیت فرما، اولاد کی تربیت میں تیرے احکام کو سامنے رکھ کر اللہ ہمیں اپنا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا کریم امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، ایک ایک فرد پر رحم فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا کروا دے، گنہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، پوری امت کو تیری ذات سے وابستہ فرما، تیرے نبی کی سنتوں سے وابستہ فرما، تیری محبت، تیری معرفت عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال وسیع روزگار نصیب فرما، اللہ بے نکاحوں کی نکاح کا نظم فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور اللہ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کے خیر سے ماں باپ کو محروم اور مایوس نہ فرما، ان کے روزگار قائم میں خوب برکت عطا فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم۔